اسلام کی بہار بہار شریعت، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا فیوریٹ پروگرام IDS بہار شریعت، جس میں ہم بہت سارے مسائل کا حل جانتے ہیں، شرعی رہنمائی الحمدللہ ہمیں ملتی ہے۔ مفتی مدنی رضا صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج بھی بہت سارے سوالات لے کر میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو آغاز کیا جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب، یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ سواد صرف لکھنا، سلعم لکھنا، یا انگریزی میں SAW لکھنا، اس کی اجازت ہے یا ممانعت ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں۔ بعض اوقات لوگ لکھنا پورا چاہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مگر امتحان میں جیسے امتحان دے رہے ہیں، اب وہ پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں گے تو وقت لگتا ہے، یا یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ لکھ دیا جائے جلدی میں۔ تو مطلب یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا اگر وقت نہ ہو پورا درود شریف لکھنے کا تو سواد، سلام یا SAW لکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب نام کے ساتھ جب یہ درود پاک لکھا جا رہا ہوتا ہے جی تو اس میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پورا ہی درود پاک لکھا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کو مختصر کر کے لکھنے کو ہمارے علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، اچھا، کیونکہ یہ خلاف ادب ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا معاملہ ہے۔ اب یہاں پر اگر بالفرض کوئی ایسی سچویشن ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ امتحانات کے اندر یہ خدشہ ہوتا ہے کہ تیزی سے لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط لکھ دیں، تو اگر آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس ذکر کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو لکھتے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا درود پاک لکھیں، بلکہ زبان سے درود پاک پڑھ لیا تو یہ بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شریعت مطہرہ نے جب ایک آلٹرنیٹ ہمیں ایسا مبارک دیا ہے کہ آپ زبان سے پڑھ لیں اور لکھنے کی حاجت نہیں ہے تو پھر وہاں پہ لکھیں ہی نہیں، اگر اس طرح کا اندیشہ ہے تو۔ ویسے تو لکھنا بھی بہتر ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس لکھا تو ساتھ میں درود پاک لکھیں، کیونکہ جب تک وہ درود پاک لکھا ہوا رہے گا تب تک فرشتے جو وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ فضیلت بھی ہے، لیکن یہ فضیلت کی حد تک ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں خدشہ ہے کہ یا تو شارٹ لکھو یا غلط لکھو تو پھر اس صورت میں اجتناب بہتر ہے کہ آپ زبان سے پڑھ لیں، تاکہ غلط بھی نہ ہو، شارٹ بھی نہ ہو۔ شارٹ تو لکھنا ہی نہیں، شارٹ تو لکھ ہی نہیں سکتے، اجازت ہی نہیں ہے۔ جی، اچھا، میں نے ایسا بھی سنا ہے مفتی صاحب، جیسے آپ جب پہلی مرتبہ کسی صفحے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ مکمل درود پاک لکھ لیا جائے، اور اسی صفحے میں اگر دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے تو وہاں آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ نام لیا یا صفاتی نام لیا اور آپ نے درود شریف پڑھ لیا۔ دیکھیں، اس میں حکم یہ ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی بھی محفل میں پہلی مرتبہ نام ذکر کیا جائے تو درود پاک پڑھنا واجب ہے، واجب ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی لکھنا واجب نہیں ہے، پڑھنا ہی واجب ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر پہلے یہ بہتری کی صورت ہے کہ ایٹ لیسٹ پہلے صفحے کے اوپر آپ لکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، بقیہ صفحات پر آپ نہ لکھیں، وہاں پہ اسکپ کر کے صرف زبان سے پڑھ لیں، یہ بھی بہتری صورت ہے۔ لیکن پڑھنا واجب والا جو حکم ہے نا، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، لکھنے سے تعلق نہیں رکھتا وہ۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ سوال ہے کہ کسی غیر مسلم کو اگر گھر کرائے پر دیا ہے اور اندازہ ہے کہ بھائی وہ وہاں عبادت گاہ بھی اپنی بنائے گا اور اس میں وہ عبادت بھی کرے گا، تو کیا اجازت ہے کسی غیر مسلم کو اپنا گھر کرائے پر دینے کی؟ دیکھیں، اس سلسلے میں جو گھر کا اصل مقصد ہے نا، وہ رہائش اختیار کرنا ہے۔ اصل مقصد تو ہم رہائش اختیار کرنے کے لیے دے رہے ہیں، صحیح۔ باقی جو اس کی دیگر معاملات ہیں کہ وہ اس میں عبادت کرے گا، وہ ہمارے گھر دینے پر موقوف نہیں ہے۔ اگر عبادت کے معاملات کو دیکھا جائے نا تو اس کا وقوف یا وہ جو ڈپینڈ ہوتے ہیں وہ اس مورتی پر یا کسی اور ایسی چیز پر کہ جو باقاعدہ بت وغیرہ ہوں اس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس پر ہمارے گھر دینے پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو اگر ہماری تعاون کی نیت نہیں ہے کہ ہم اس عبادت میں تعاون کر رہے ہیں تو ہمارا گھر دینا رہائش کے لیے وہ دینا جائز ہے۔ اب وہ اس گھر کے اندر اگر عبادت وغیرہ بھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس میں یوں سمجھ لیں کہ ہم ایک مسلمان کو بھی گھر دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک عام مسلمان بھی گھر کے اندر فلمیں ڈرامے تو دیکھے گئی، لیکن اس کا وہ فلمیں ڈرامے دیکھنا ہمارے گھر دینے پر موقوف نہیں ہے، صحیح، وہ تو ہم رہائش کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ضمناً آتی ہیں، تو اصلاً ہم کسی گناہ کے کام کے لیے کرائے پر نہیں دے رہے، اصلاً ہم رہائش کے لیے دے رہے ہیں، یہ ضمناً آ رہی ہیں، ہماری تعاون کی نیت نہیں تو دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اصلاً ہم کسی کو ایسے ہی کسی کام کے لیے دے رہے ہوں جو کرنا حرام ہو، جیسے شراب کا کوئی اڈا کھولنا یا کوئی جوے کا اڈا ہو،
تو اس کی اجازت ہے کہ اس کی بالکل نہیں ہے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پہ اب یہ گناہ متعین ہو گیا ہے کہ بھئی یہاں پہ یہ شراب کا اڈا کھولا جائے گا، باقاعدہ یہاں پہ معاذ اللہ زنا کا اڈا کھولا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں نا ایک پروٹیکشن کے اندر ہی ہوتی ہیں. شراب کے اڈے وغیرہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور وہ پروٹیکشن ہم فراہم کر رہے ہیں. تو یہاں پہ گناہ جو ہے یہ متعین ہو گیا. لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ اب یہ ضمناً نہیں، اب اصل ہو چکا ہے. تو جب چیزیں ضمناً ہوتی ہیں اس کے احکامات الگ ہوتے ہیں، جب اصل ہوتی ہیں تو اس کے احکامات الگ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، یہ بھی آپ نے بھی سنا ہوگا اس طرح کا معاملہ، اور لوگوں کو درپیش آتا ہے کہ بھائی دوسرے ملک میں گئے اور اب وہاں کچھ ڈاکیومنٹس ایسے بنانے ہیں کہ مستقل کام کر سکیں یا رہائش وغیرہ ہو سکے، تو اس کے لیے پیپر میرج کا ایک تصور ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ بس ڈاکیومنٹس تیار ہوتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی شادی کس خاتون سے ہو رہی ہے. وہ وکیل وہاں سے اس کی سائن کروا لیتا ہے، یہاں سے اس کی سائن ہو جاتی ہے. تو کیا اس طرح نکاح منعقد ہوا یا نہیں ہوا، اور صرف اس ملک میں رہنے کے لیے اس طرح کے ڈاکیومنٹس تیار کروانا اس کی شرعی طور پر اجازت ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو نکاح کے لیے نا ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور پھر خاتون کی طرف سے مزید جو ہے وہ دیگر اور امور کا ہونا، جیسے مسلمانوں کے درمیان آپس میں نکاح ہونا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور ایجاب و قبول جو ہے زبانی ہونا ضروری ہے. صحیح. ابھی اگر کسی نے تحریری طور پر صرف ڈاکیومنٹ سائن کر دی تو اس سے نکاح تو منعقد نہیں ہوتا. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ کیا اس طریقے سے کرنا درست ہے یا نہیں. تو آپ اگر کسی غیر مسلم کنٹری میں بھی جا رہے ہیں تو وہاں سے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. لہٰذا یہ جو عمل اختیار کیا جا رہا ہے نا، یہ جھوٹ ہے کہ آپ نے اصلاً کوئی میرج وغیرہ نہیں کی ہے، آپ صرف اس حکومت کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ دھوکہ دینا یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے ممانعت ہے اس کی. اس طرح اگر کوئی کرے گا تو بہرحال گناہ گار ہوگا. صحیح صحیح صحیح، بالکل ٹھیک ہے. وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یار دوسرا ملک ہے نا، وہاں تو وہاں کے حساب سے مجبوری ہم کرتے ہیں. تو مطلب شریعت جو دیکھیں، شریعت جو ہے نا اب ایک مسلمان کا وقار چاہتی ہے. اور مسلمان کا وقار یہ ہے کہ سامنے دشمن بھی ہے نا تو اس کے ساتھ دھوکہ دہی کے ساتھ معاملہ نہ لیا جائے. اب یہاں پہ یہ دھوکہ دے گا تو ایک اسلام کا جو تصور ہے نا وہ غلط انداز سے پیش ہو رہا ہے ایک مسلمان کا. اور پھر اس کے اندر اگر پتہ چل گیا کہ اس نے دھوکہ دیا تو پھر اپنے آپ کو وہی تہمت پہ پیش کرنے کے معاملات. یعنی اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں صرف ہماری سوچ کی وجہ سے کہ بھئی وہ دوسرے ملک ہیں نا، وہ تو غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ تو یہ کر سکتے ہیں. یہ سوچ و فکر نہیں چلے گی. جو شریعت کے احکامات ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ظاہر بات ہے اسلام اور شریعت دیگر کے حقوق کا بھی خیال کرتی ہے. ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ کرسی پر نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے اس بارے میں ارشاد فرمائی کہ اس کا کیا حکم ہے کرسی پہ نماز پڑھنے کا، اور اس کا طریقہ کیا ہے بامر مجبوری اگر اس پہ پڑھی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جماعت کے دوران کرسی پر اگر نماز پڑھیں گے تو کس انداز سے پڑھی جائے گی؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص قیام نہیں کر سکتا یا سجدے پر وہ قادر نہیں، جس طریقے سے سنت کے مطابق سجدہ کیا جاتا ہے اس پر وہ قادر نہیں ہے، تو اس کے لیے قیام معاف ہو جاتا ہے، پھر وہ بیٹھ کر پڑھے. یعنی اس کی صورت یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر قیام کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا تو بھی قیام ساقط ہے. اچھا. اس کے لیے اب بہتر یہ کہ وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے. اچھا. اب بیٹھنے میں افضلیت یہ ہے کہ وہ اگر نیچے بیٹھ سکتا ہے تو پھر نیچے ہی بیٹھے، زمین پر ہی، اور اگر نیچے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر کرسی پر بیٹھنے کی اس کو اجازت ہوگی. تو یہ ایک تو تفصیل ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اب اس میں نماز ادا کرنی کیسے ہے، تو اس میں پہلی تو جو ذہن میں بات رکھنے والی، محفوظ کرنے والی ضروری طور پر ہے وہ یہ کہ سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اس کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہو. بعض مسجدوں کے اندر اس طرح کی آپ نے چیئرز دیکھی ہوں گی کہ جس میں سامنے کوئی تخت ہوتا ہے اور اس کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے، یا گھروں کے اندر اس طرح کی ہوتی ہے. تو یہ تختہ سامنے لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اشارے سے ہی سجدہ کیا جائے گا. اور اس میں بھی جب اشارے سے سجدہ کر رہے ہیں نا تو یہ ہاتھ آگے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے میں رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکے اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک گئے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اب جماعت کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہونا چاہیے، تو اس میں دیکھیں آپ جس چیئر پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں مساجد کی کمیٹی والے خاص طور پر کہ وہ ایسی چیئرز رکھیں جو ایکسٹرا اسپیسز نہ وہ لے رہی ہوں. جیسے بعض اوقات بڑی بڑی چیئرز ہوتی ہیں نا تو وہ ایکسٹرا اسپیس گھیر رہی ہوتی ہیں، تو آپ وہ رکھیں جو بالکل جو نا وہ ایک آدمی کے فرد کے ساتھ چل رہی ہوں. صحیح. اور جو نماز پڑھنے والا ہے نا وہ بعض اوقات کھڑے ہو جاتے ہیں قیام کے دوران، اور پھر باقی نماز جو وہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جماعت کے دوران اسپیشلی ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائیں تاکہ قطع صف نہ ہو. وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں، ورنہ وہ معیوب لگے گا کہ ایک آدمی جو وہ آگے کھڑا ہوا ہے باقی سارے ترتیب سے کھڑے ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت مسئلہ ارشاد فرمایا نا کہ اگر سجدہ وہ نہیں کر پا رہا تو پھر کھڑے ہو کے نہیں پڑھے گا، وہ بیٹھ کر ہی پڑھے گا، اور افضل بیٹھ کر پڑھنا ہے اس کے لیے. اور جماعت سے پڑھیں تو بطور خاص تاکہ وہ قطع صف نہ ہو، صفوں کی ترتیب میں کوئی خلل پیدا نہ ہو.
تو یہ خیال کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا. درمیان میں صف کے درمیان میں کرسی لگائی جا سکتی ہے؟ بہتر ہے کہ نہ لگائیں، لیکن اگر مثال کے طور پر ایسا ہے کہ یہ آخری فرد بیٹھا ہوا ہے جو آخری صف ہے جی، اور کارنر کے اندر جگہ لگانے جائیں گے تو درمیان میں جگہ خالی رہ جائے گی، تو پھر درمیان میں لگا دیں. لیکن پتہ ہے کہ اطراف میں دوسرے لوگ آ جائیں گے تو پھر بہتر ہے کہ کارنر میں لگائیں اور پھر جو ہے نا وہ ترتیب کے ساتھ، تاکہ صف کے اندر پرابلمز نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بھائی پہلی اور دوسری صف میں کرسیاں نہیں لگیں گی، بعد میں لگیں گی، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا ہم کوئی نے اس concept صف کو نہیں. مکمل کرنا. صف کو مکمل کرنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ کرسی پر نماز پڑھنے کا معاملہ بھی مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے بتایا ہے. انشاءاللہ اس سے بھی امت کو بہت فائدہ ہوگا. بہت سارے بزرگ حضرات یا جن کے ساتھ کوئی ایسی کوئی حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر پاتے اور بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس مسئلے کے ذریعے ان کی بھی بہترین شرعی رہنمائی ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، یہ سوال جو میرا ہے وہ خواتین سے متعلق ہے. بچے کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد وہ خود ہی ذہن بنا لیتی ہیں کہ بھئی 40 دن تک نہ وہ نماز پڑھتی ہیں، رمضان کا مہینہ ہو تو نہ وہ روزہ رکھتی ہیں. تو کیا شرعی طور پر اس کی اجازت ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی اس کے بعد 40 دن تک ہم یہ کچھ بھی اس طرح کا عمل نہیں کریں گی، یا کچھ اس کا مسئلہ مختلف ہے؟ دیکھیں، بچے کی ولادت کے بعد جو خواتین کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے نفاس کا، اور وہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. یہ نہیں کہ 40 دن مکمل کرنے ہی ہیں، بلکہ ہمارے فقہا نے لکھا کہ اگر ولادت کے بعد ایک لمحے کے ولادت ہوئی اور ایک لمحے کے بعد ہی وہ بلیڈنگ رک گئی تو اس صورت میں فوری طور پر نماز اور روزے کی ابتدا کرنی ہوگی. ہاں، اگر وہ 40 دن تک چلا جائے تو پھر 40 دن کا حکم ہے. تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے. جیسے ہی اگر رک گیا، عادت وغیرہ کے اگر پہلے دن تھے تو اس کے اعتبار سے پھر یہ شروع کریں گے. اگر عادت کے دن 10 تھے، 15 تھے، 20 تھے تو 20 دنوں کے بعد، اگر فوری لمحے کے بعد ہی رک گیا تو پھر فوراً شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. 40 دن تک رکیں گی تو یہ گناہگار ہوں گی اگر وہ منقطع ہو چکا تھا خون. بالکل ٹھیک ہے. اس کا تعلق پاکی اور ناپاکی سے ہے. جی، اس کا تعلق پاکی ایام سے ہے. جی، ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت واضح انداز سے مفتی صاحب نے اس مسئلے کو بھی بیان فرما دیا ہے. اچھا مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ خاتون ہیں جو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بیرون ملک رہتی ہیں اور شوہر کا انتقال ہو گیا اور پھر گھر والوں کا اصرار ہے شوہر کے کہ بھائی میت کو یہاں دفنایا جائے، تو ایسی صورت میں وہ خاتون جس پر عدت بھی ہے تو کیا وہ سفر اختیار کر سکتی ہیں؟ کس حد تک اس کی اجازت ہے؟ کیا اب مجبوری ہے کہ وہاں تدفین نہیں کر پا رہی، کسی وجہ سے ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے، کس حد تک اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں، اس میں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی کا انتقال ہو نا وہیں اس کی تدفین. یہ بہتر ہوتا ہے. یہ بہتر ہوتا ہے. اگر بیرون ملک انتقال ہوا ہے تو وہیں پہ تدفین کی جائے. ٹھیک ہے. اگر بالفرض وہ کوئی ایسی سینیریو بن گیا کہ بھئی لانا پڑ رہا ہے اور خاتون چونکہ اب سسرال کا مسئلہ ہے تو وہ ضد نہیں کر سکتی، تو اس دوران وہ خود ٹریول بھی نہیں کریں گی. اگر وہاں پر عدت گزارنا ان کے لیے ممکن ہے تو ایسا نہیں کہ یہ جنازے کے ساتھ خود بھی ٹریول کر رہی ہوں، خود بھی آنا جانا کر رہی ہوں. یا تو پھر اگر بالفرض وہاں پہ رہ نہیں سکتی، کوئی ایسی سچویشن ہے کہ وہاں پہ ابھی رہائش اختیار کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو پھر وہ ٹریول کر کے ایک دفعہ ادھر آ جائیں اور جہاں پر ان کے لیے عدت گزارنا ممکن ہو پھر وہاں پہ گزاریں. لیکن بلا وجہ صرف اس لیے کہ میرے شوہر کی میت وہاں پہ جا رہی ہے تو میں بھی ساتھ جاؤں، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا حضرت، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ بعض اوقات جھک کر مل رہے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ مل رہے تو یوں کر کے مل رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک معتبر آدمی یہ سمجھتا ہے شاید وہ ہاتھ چومنے کے لیے جھک رہا ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں چومتا. اور بعض اوقات ہاتھ جھکتے اس لیے ہیں کہ وہ بزرگ وغیرہ ہیں، عالم ہیں یا والدین ہیں، ان کے ہاتھ چومنا مقصود ہوتا ہے. تو یہ جھکنے کی یا ہاتھ چومنے کے لیے جھکنے کی کس حد تک اجازت ہے؟ لیکن اگر کوئی صرف تعظیم کا ارادہ کر کے جھک رہا ہے، مقصد صرف جھکنا ہی ہے، کوئی اور مقصد پیش نظر نہیں ہے، تو پھر یہ جھکنا مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. خاص طور پر اس حد تک جھکنا کہ حد رکوع تک چلا جائے. اچھا، یعنی اگر ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اتنا جھکنا اس کو ہمارے علماء نے فقہا نے منع فرمایا. صحیح. ہاں، اگر مقصد جھک کر تعظیم کرنا نہیں بلکہ ہاتھ چومنا ہے تو اب یہاں پہ جھکنا اصل مقصد نہیں ہے، وہ تعظیم کے لیے ہاتھ چومنا ہے، تو پھر اس کی شرعی طور پر اجازت ہے. تو اس کو بس خلاصتاً یوں سمجھ لیں کہ اگر مقصد صرف جھکنا ہے، مقصد صرف تعظیم کرنا ہے جھک کر، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی اور چیز پیش نظر ہے تو وہ جیسے ہاتھ وغیرہ چومنا یا قدم بوسی کرنا، تو اس کے لیے اگر کوئی جھکتا ہے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ایک شخص کسی دوسرے ملک میں کاروبار کرتا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ سالہ سال سے وہیں رہتا ہے، مگر جو اس کا آبائی ملک ہے وہ کوئی اور ہے اور صرف 4 5 6 دن کے لیے، ہفتے کے لیے وہ اس ملک میں آتا ہے. تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ نماز وہ پوری ادا کرے گا یا قصر ادا کرے گا؟ دیکھیں، اس میں جو ہے نا وہ یہ اپنا جو آبائی ملک ہے یہ وطن اصلی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. وطن اصلی اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں پہ انسان کی پیدائش ہو
اور اس کا مستقل ٹھکانہ وہاں پر ہو، یا مثال کے طور پر اس نے کسی مقام پر نکاح کیا ہو اور زوجہ وہاں پر ہی رہائش پذیر ہو، تو اس صورت کے اندر یہ وطن اصلی کہلاتا ہے. صحیح. اگر اس نے اپنے مال اسباب وہاں سے ختم نہیں کیے تھے جہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی تو وہ مقام اس کے لیے وطن اصلی رہے گا. اور یہ جو دوسری مقام پر گیا ہے کاروبار وغیرہ کے سلسلے میں یا نوکری کے سلسلے میں، تو اس کا وطن اقامت ہے. تو جب کوئی بھی شخص ٹریول کر کے وطن اصلی آتا ہے تو چاہے 1 گھنٹے کے لیے آیا ہو، اس کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی، وہ مقیم ہوگا، مسافر نہیں ہوگا. بالکل صحیح. لہٰذا اگر یہ اپنے آبائی گھر پر آ رہا ہے تو اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، تب بھی اس صورت کے اندر چونکہ وہ وطن اصلی ہے وہاں پر وہ پوری نماز پڑھے گا اور قصر اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی وہاں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے اپنی رہائش وغیرہ سب ختم اگر نہ کر چکا ہو. جی نہ کر. عمومی طور پہ تو لوگ ختم کر دیتے ہیں مگر ان کے فیملی وہاں موجود ہوتی ہے. دیکھیں ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ ٹریول کریں، مطلب وہ پوری ہجرت جس کو کہتے ہیں نا. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ انڈیا سے ٹریول کر کے پاکستان آئے، ٹھیک ہے، آزادی کے وقت، وہ ایک مختلف صورت ہے. وہ ان کا مقصد کیا تھا کہ اب ادھر ہی ہمارا جینا مرنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ہجرت کا معاملہ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت، تو وہ کیا تھا کہ ہم مستقل طور پر اب مدینے کو اپنا مسکن بنا لیا. تو ایسی کوئی ہجرت ہو نا کہ اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ دیا، بیچ دیا، تو یہ ہجرت اگر کر کے کہیں اور چلے جائیں، منتقل ہو جائیں، تو پھر وہ دوسری جگہ وطن اصلی ہوگی اور یہ وطن اصلی پھر ختم ہو جائے گا. بالکل اس طرح کا ہو تو بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھے. اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرماتے ہیں بعض اوقات جمعے والے دن بڑے جمعے کی نماز کے بعد طویل سلام پڑھے جاتے ہیں، اور اگر کوئی امام صاحب سے کہے کہ بھائی مختصر آپ ذرا سلام پڑھ دیں، تو وہ امام صاحب ناراض ہو گئے کہ شاید یہ دوسری پارٹی کا ہے، یعنی مخالف ہے اس چیز کا. تو کیا یہ امام صاحب کا اس طرح سوچنا، یہ اندازہ کرنا، یہ مناسب ہے اس بات پر؟ دیکھیں اگر تو وہ سامنے والا صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے کہ کہیں اور بھی جانا ہے، اگر مختصر کر لیں گے تو ہمیں بھی سعادت مل جائے گی، میں بھی شامل ہو جاؤں، تو وہ تو اپنی عقیدت کو خود ظاہر کر رہا ہے. اب اس کے بارے میں بدگمانی مناسب نہیں. صلاۃ السلام پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہوں تو طویل آپ پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن شریعت کا مزاج یہ کہ اجتماعی عبادات ہونا تو اس میں پھر ہر ایک کا لحاظ کیا جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے شکوہ کیا کہ فلاں امام جو ہے نا وہ طویل نمازیں پڑھاتے ہیں. اب نماز تو دیکھیں نا افضل عبادت ہے. جی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں تشریف لائے کہ تم لوگوں کو تشویش کے اندر مبتلا کر رہے ہو، اپنی نمازوں کو مختصر کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں پر کوئی اجتماعی کام کیا جا رہا ہو تو پھر لوگوں کا لحاظ کیا جائے. بالکل صحیح. ہمارے علماء نے فرمایا، خصوصاً اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں 1000 نمازی ہوں، 999 یہ چاہتے ہوں کہ امام جو ہے وہ طویل قرات کرے، اور ایک شخص یہ چاہتا ہو کہ امام مختصر کرے، تو پھر اسے ایک شخص کی رعایت کی جائے گی. اور امام کو چاہیے کہ پھر اس کی رعایت کرتے ہوئے اپنی نماز کو مختصر کرے. ہاں اگر بالفرض اپنی تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کو طویل کریں. اسی طریقے سے صلاۃ السلام کا معاملہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یقیناً ہر امتی کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عقیدت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرے. اب بعضوں کا جب طوالت ہوتی ہے نا تو اس کے اندر بزرگوں کے اندر وہ ذوق پیدا نہیں ہو پاتا، یا کسی کو جانا ہو تو وہ ذوق پیدا نہیں ہو پاتا. تو ان کا لحاظ کرتے ہوئے 1-2 اشعار پر آپ اکتفا کر لیں، میرے آقا علیہ السلام تو اس کو بھی قبول فرما لیں گے. اور جب سرکار کے مزاج کو سامنے رکھ کر کریں گے نا تو انشاءاللہ پھر برکتیں بھی الگ ہوں گی. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام کے مزاج کو سامنے رکھ کر مختصر کریں. اس طرح کی بدگمانی کسی مسلمان کے بارے میں نہ کریں. ہاں اگر وہ یہ کہتا ہو کہ مختصر کریں ویسے ہی جائز نہیں اور آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ پھر جو ہے وہ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہا ہے. اب آپ اس کے بارے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کا میں لحاظ نہیں کروں گا تو وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اب وہ اس کو ناجائز کہہ رہا ہے. ناجائز نہ کہہ رہا ہو اور وہ عقیدت کے اس میں کہہ رہا ہو کہ میں شرکت نہیں کر پاتا ہوں، مجھے ذوق نہیں مل پاتا، تو پھر اس کا لحاظ کر لیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اچھا گمان رکھنا بھی کتنا ضروری ہے حضرت. ایسے ہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ اس معاملے کی بنیاد پر آپ اس کے بارے میں بدگمانی کتنی بڑی کر رہے ہیں. بدگمانی کا وبال معاذ اللہ جو ہے وہ درود پاک سے یا صلاۃ السلام سے معاذ اللہ بدزن کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا روکنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بدگمانی ہے. اللہ کام مستحب کر رہے تھے مگر اس کے چکر میں گناہ میں پڑ گئے، یعنی کہ آپ بدگمانی میں پڑ گئے. حالانکہ جو اچھے کام خیر والے کام ہوتے ہیں وہ تو خیر کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب سلامت رہیے. اچھا کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہمیں قبلے کی سمت نہیں پتہ چل رہی، تو اور وہاں کو دور دور تک مسجد بھی نہیں ہے، غیر مسلم ملک ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں تحری کا حکم ہوتا ہے. تحری کا مطلب یہ ہے کہ سوچو بچار کریں. ٹھیک ہے. اور آپ سوچو بچار کریں، آپ سورج کی جو ڈوبنے کا مقام ہے اس کو دیکھ لیں، تاروں کے ذریعے معلوم کر سکتے ہوں تو وہ دیکھ لیں. آج کل ایسی ایپس موجود ہیں، کمپاس وغیرہ بھی آتا ہے، کچھ ایسی ایپس ہیں
کہ آپ اگر ان کو استعمال کریں تو آپ جو ہے وہ قبلے کا تعین کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے ذریعے اگر آپ غالب گمان کر لیتے ہیں، تحری کر لیتے ہیں، سوچ و بچار کر لیتے ہیں اور پھر کسی جہت پہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ بعد میں یہ پتہ لگے کہ ہم نے جس جہت پہ نماز پڑھی وہ غلط تھی. کیونکہ صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک اندھیری رات میں صحابہ کہتے ہیں کہ اس سخت اندھیرا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص نے تحری کی کہ نماز ہم کہاں پڑھیں، اور ہم نے جہاں پہ نماز پڑھی تھی نا جس رخ پہ ہم نے نشان لگا لیے. جب صبح کا وقت ہوا تو ہم نے دیکھا کہ سب نے الگ الگ رخ پر نماز پڑھی تھی اور بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی نے بھی درست تحری نہیں کی. اللہ اکبر. پھر یہ بات جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے ذکر کی تو سرکار نے تمام کو اجازت دی کہ سب کی نماز ہوگی، کیونکہ انہوں نے غور و فکر کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کہیں پر بھی متوجہ ہوگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو اسی لیے جو ہے وہ اگر تحری کر لی، غور و فکر کر لیا تو نماز ہو جائے گی. ہاں بغیر غور و فکر کے آپ نے نماز ادا کر لی اور بعد میں پتہ چلا کہ صحیح سمت پر نماز نہیں ہوئی تھی تو پھر اس صورت کے اندر وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. سبحان اللہ. ساتھ ہی میں چاہوں گا حضرت قبلہ کی سمت کا معاملہ چل رہا ہے تو ہوائی جہاز میں جیسے اب ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ہم حرم شریف سے سفر کر کے پاکستان جا رہے ہیں تو حرم شریف پیچھے کی طرف ہے تو وہ جہاز کا عملہ کہتا ہے بھائی سیٹ کے پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، تو اب قبلے کی سمت جو ہے نا وہ بالکل آپ کے پیچھے ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ اگر تو وہاں پہ آپ کے لیے موقع ہی نہیں کہ قبلے کی سمت کی طرف رخ کر سکیں، اگرچہ آپ کو پتہ ہے لیکن موقع نہیں بن پا رہا، تو اس میں پھر آپ نماز پڑھ لیں، اس کو قضا نہ کریں اور یہ نماز پھر بعد میں دہرائی جائے گی. اچھا ٹھیک، اس نماز کو پھر ریپیٹ کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کچھ غیر مسلم پڑوسی بھی ہیں اور اپنے تہواروں میں ہمیں کیک وغیرہ دیتے ہیں، تو کیا ہم انہیں قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ اگر نہ دیں تو اندیشہ انہیں برا لگ جائے گا اور اسلام سے بدزن بھی ہو جائیں گے کہ ان کی طرف سے تو چیزیں آتی ہیں کیک مٹھائی وغیرہ اور ہم کھا بھی لیتے ہیں، مگر ہم ان کو قربانی گوشت نہیں دیں گے تو بدزن ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں قربانی کا جو گوشت ہے نا یہ صدقات واجبہ میں نہیں آتا. صحیح. تو بہتر ہے کہ آپ اگر اجتناب کر سکتے ہو تو غیر مسلموں کو نہ دیں، لیکن کوئی ایسی صورت حال ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو یہ بدزن ہو جائے گا یا تعلقات خراب ہوں گے تو پھر بعد میں دوسری پریشانیاں ہوں گی، تو اس صورت میں دینے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اچھا، اگر بہتر ہے کہ آپ اجتناب کر سکتے ہیں تو نہ دیں، کوئی دوسرا گوشت خریدا ہوا ہو یا پہلے سے کوئی رکھا ہوا وہ دے دیں. لیکن اگر دے دیا تو قربانی پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے گا آخر میں کہ SEO کرتے وقت یعنی کہ کوئی چیز اپلوڈ کر رہے ہیں نا تو اس میں جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں مختلف کی ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات ایسے کی ورڈز بھی ہوتے ہیں کہ جس سے ہمارے کانٹینٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو کیا ایسے کی ورڈز استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ اس کی اجازت ہے؟ ہاں اس میں شرعی طور پر تو کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر آپ کے کانٹینٹ سے تعلق نہیں رکھتا اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی لوگوں تک پہنچ جائے تو یہ ارریلیونٹ کانٹینٹ مطلب ارریلیونٹ ٹیگز وغیرہ یوز کرنا یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے. یہ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی دھوکہ ہے، اصل مقصد اپنا کانٹینٹ وہاں تک پہنچانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں دھوکے کی وہ صورت بنتی ہے کہ آپ نے تھمب نیل میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور اندر کانٹینٹ کچھ اور ہو. جیسے آپ نے اوپر لکھ دیا کہ جو ہے نا یہ بابا جو ہے وہ فراڈی نکلے یا یہی ہوا اور اندر وہ بابا کی تعریف کر رہے ہوں، تو صرف لوگوں کو اپنے کانٹینٹ کی طرف اس طرح مائل کرنے کے لیے اگر آپ نے تھمب نیل غلط لگایا تو یہ دھوکے کی صورت بن سکتی ہے. لیکن یہ جو کی ورڈز وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں تو کانٹینٹ پہنچانے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، اس میں شرعی طور پر کوئی قواعد نہیں، کوئی دھوکے والی صورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. مختصراً مفتی صاحب 2 اور سوالات ہیں تو اس کے بھی جوابات ارشاد فرمائی دیں. احادیث کریمہ میں ہے کہ اپنے نام کے ساتھ والد کے علاوہ کسی اور کا نام لگانے سے منع کیا گیا ہے، تو کیا بیوی کا اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا درست ہے؟ ہاں دیکھیں یہ جو احادیث کریمہ میں ممانعات ہے نا وہ اپنی ولدیت کسی اور کی طرف منسوب کرنا منع ہے، یعنی اپنا نسب بدلنا ہے، اس کی ممانعات ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے. یہ ممانعت نہیں ہے کہ زوجہ جو ہے وہ اپنے آپ کو شوہر کی طرف بھی منسوب نہیں کر سکتی، وہ اپنے آپ کو جو شوہر کی طرف منسوب کر رہی ہے وہ زوجہ کی حیثیت سے ہی کر رہی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے حضرت وضاحت فرمائی ہے، سبحان اللہ. حضرت آخری سوال یہ ہے کہ بینک کے IT ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا کیسا، کیونکہ وہاں پر سافٹ ویئر وغیرہ بنا کر دینا ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس پر سودی کاروبار، اس لین دین کا سلسلہ سارا اس پہ سافٹ ویئر پہ پھر استعمال اسی انداز سے کیا جاتا ہے، تو سافٹ ویئر بنانے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں سافٹ ویئر کے اندر ہے نا 2 طرح کی ہوتی ہیں، مطلب بعض اوقات آپ کچھ اس طرح کا سافٹ ویئر ریڈی کر کے دیتے ہیں کہ اس میں جو ٹرانزیکشنز ہوں گی نا وہ جنرل ہوں گی، سودی بھی ہوں گی غیر سودی بھی ہوں گی. تو ایسا کوئی سافٹ ویئر بنائے تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے.
لیکن اسپیسیفکلی اس کے اندر کوئی ایسی فنکشنلٹی آپ نے ایڈ کی کہ جس کا تعلق سودی لین دین سے ہوگا، تو وہاں پر اب یہ سود کا لین دین متعین ہو چکا ہے، وہ فنکشنلٹی ایڈ کرنے پر جو معاملات ہوں گے اس کا ایک الگ حکم ہوگا۔ اب اس میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے جتنا وقت اس فنکشنلٹی کے اندر لگایا ہے، اس وقت کی اجارہ جو ہے، یعنی اس وقت کی جو اجرت ہے، وہ آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ نے خالصتاً سودی معاملات میں لگائے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی فنکشنلٹی ہے کہ جو جنرل ہے، کہ آپ نے ایک چیز تیار کر کے دی، وہ ہر طرح کی ٹرانزیکشن میں یوز ہوگی، تو اس کی ایک حد تک اجازت ہوگی۔ ایسی سچویشن میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ہر دفعہ یہی کرنا پڑ رہا ہے، کہ حرام کام کی طرف بھی جانا پڑ رہا ہے اور جائز کام کی طرف بھی جانا پڑ رہا ہے، تو اگر آپ کے پاس دوسری جاب کا آپشن ہے تو فوری طور پر یہ جاب چینج کریں، کیونکہ آپ کو حرام کے اندر مبتلا ہونا پڑ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا کوئی آپشن ابھی میرے پاس ہے نہیں، چھوڑ دوں گا تو پریشانیاں ہوں گی، تو آپ دوسری جاب کی تلاش شروع کرتے رہیں، اور جیسے ہی موقع ملے یہ چھوڑ دیں، اور جب تک آپ کو دوسری جاب نہیں مل رہی، یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کی اجرت آپ کو جو ہے وہ صدقہ کرنی پڑے گی۔ بالکل صحیح ہے، اور ظاہر بات ہے اس کی توبہ بھی ہوگی، اس کی توبہ جو غلط عمل ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت سارے مسائل کا بہترین حل شریعت کی روشنی میں بتایا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، IDS بار شریعت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، دیگر سوشل پلیٹ فارمز پہ بھی ان پیجز کو لائک اینڈ فالو کر لیجئے، اور آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، نمبرز اسکرین پہ آ رہے ہیں، مسئلہ ٹائپ کیجئے اور ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا جائے۔ بہت شکریہ، اگلے ایپیسوڈ میں دیگر مسائل کے ساتھ، دیگر سوالات کے ساتھ ملاقات ہوگی، صرف سوالات نہیں ہوں گے بلکہ اس کا حل بھی بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔